نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں لباس پہننا سکھایا۔ دوسرے حیوانات کو دیکھیے کہ وہ لباس نہیں پہنتے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے لباس کی دولت عطا فرمائی، اس سے ہم سردی گرمی کے اثرات سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ لباس ہماری زینت کا سبب بھی ہے اور ہمارے وقار کا سبب بھی ہے۔ ہر قوم کا جدا جدا لباس ہوتا ہے، مگر مسلمان کا لباس سب سے ممتاز ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ لباس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتیکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قدرت کے باوجود اچھے کپڑے پہننا تواضع کے طور پر چھوڑ دے، یعنی اس کو قدرت ہے کہ وہ قیمتی لباس پہنے، اچھا اور مہنگا لباس پہنے، مگر عاجزی کے طور پر، تواضع کے طور پر وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، مولا رب العزت اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا کہ اس نے سادگی کو اختیار کیا۔ سادگی ضرور اپنائیں، لیکن ساتھ میں ہی یہ بھی خیال رکھیں کہ صفائی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اتنی بھی لاپرواہی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں۔ چنانچہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے یہاں تشریف لائے، ایک شخص کو پراگندہ دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے، بالوں کو صحیح کر لے۔ اور دوسرے شخص کو دیکھا کہ میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس سے یہ کپڑے دھو لے، یعنی صابن وغیرہ یا جس چیز سے کپڑے صاف کیے جاتے ہیں وہ اس کے پاس میسر نہیں ہے۔ سامعین اکرام، سفید لباس ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند ہے، لہذا ہو سکے تو سفید لباس کو پہننا چاہیے۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، کیونکہ یہ پاکیزہ اور صاف و شفاف ہوتے ہیں، اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو۔ حضرت ابو الدرداء کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے مسجدوں اور قبروں میں تمہارے لیے سب سے بہترین لباس سفید لباس ہے، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو سفید لباس پہن کر جاؤ، یہ تمہارے لیے بہترین ہے، اور مردوں کو کفن دو تو وہ کفن سفید ہونا چاہیے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ باریک کپڑے پہن کر حضور کے سامنے تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اسماء، جب عورت بالغہ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دینا چاہیے سوائے منہ اور ہتھیلیوں کے، لہذا خواتین باریک لباس نہ پہنیں۔ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں تو وہ باریک دوپٹہ اوڑے ہوئے تھیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ دے دیا کہ جس سے پردہ پوشی ہو جائے۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے ہماری فیشن پرست بہنیں درس حاصل کریں
کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک لباس پہننے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے، اور ہم ایمان والوں کی پیاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو باریک دوپٹہ ہی پھاڑ دیا۔ لہذا آج کل بدقسمتی سے ہمارے یہاں باریک دوپٹے بہت ہی رائج ہیں، انہیں سر پر اوڑھ کر غیر مرد کے سامنے آنا شرعاً منع ہے، کیونکہ اس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے۔ عورت کے بال بھی تو عورت یعنی چھپانے کی چیز ہیں، ایسا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز میں اتنی موٹی چادر سے سر چھپانا فرض ہے کہ جس سے بالوں کی سیاہی ظاہر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنی ازواج اور اپنی بہو بیٹیوں کو پردے کی پابندی کرائیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس پہننے والے کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرخ کپڑے پہنے ہوئے گزرے اور انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آقا علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ مجھ پر کسم یعنی ایک قسم کا سرخ رنگ، اس سے رنگے ہوئے 2 کپڑے دیکھے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ منکرین اسلام کے کپڑے ہیں، ان کو مت پہنو۔ یعنی بالکل سرخ کپڑے پہننا، بالکل لال کپڑے پہننا مرد کے لیے درست نہیں ہے۔ مکمل سرخ لباس مرد کو بالکل نہیں پہننا چاہیے، اگر صرف سرخ دھاریاں بنی ہوئی ہوں تو پہن سکتا ہے، کیونکہ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام سرخ حلہ پہنے ہوئے تھے، یعنی اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ میں کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا تو آقا علیہ السلام میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔ تو عزیزوں، ہمیں وہ لباس اختیار کرنا چاہیے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ ہمیں اس لباس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔